آج ملک بھر میں یوم تشکر ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں، اپنی جان، اپنی فیملی ہمارے لوگوں کے لیے قربان کرتے ہیں. ہمارے دوست ملک چائنا کا شکریہ خصوصی طور پہ ادا کر سکتا ہوں. اور پازیٹیو لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انڈیا کا مقابلہ پاکستان سے نہیں ہے بلکہ پاکستان اور ان کے دوستوں سے ہے. خاص طور پہ ایئر فورس نے وہ ایک ثابت کیا ہے کہ وہ اس درجے سکلڈ ہیں کہ ان کے پاس اگر فیسلٹیز ہوں تو وہ بہترین پرفارم کر سکتے ہیں. کسی لمحے بھر کے لیے آپ کے دل میں خوف ہو اور کسی رات سکون کی نیند نہ آئی ہو؟ میں نے ایک دن بھی، ایک لمحے کے لیے بھی خوف محسوس نہیں کیا. ہمارے لوگ میجورٹی ہمت والے لوگ ہیں، دلیر لوگ ہیں. مجھے لاہور میں کہیں بھی ٹینشن نظر نہیں آئی. مجھے کسی بندے نے نہیں کہا، بلکہ لوگ انجوائے کر رہے تھے، لوگ میمز بنا رہے تھے، لوگ خوش ہو رہے تھے. یہ ایک تھوڑا سا یہ تھا کہ ہم چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے تو ہماری دلی خواہش تھی کہ اس کو جواب ملے. ایون وہ لاہور کا جو سی پورٹ ہے وہ بھی انہوں نے قبضہ کرا دیا تھا، جو ہمیں خود لاہوریوں کو نہیں پتا کہ وہ سی پورٹ کہاں پہ ہے. کچھ طائرانہ جائزہ تجزیہ کرنٹ سنیریو، کوئی منظر کشی کرنا چاہیں گے فاؤنڈر کی؟ ہم نے جو الائنس غلط وقت پہ توڑا وہ ہماری پولیٹیکل مسٹیک تھی. کوئی بھی انسان غلطیوں سے بالا تر نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو غلطی بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. غلطی ہوگی، جو نہیں سیکھتا اصل میں وہ غلط آ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. آپریشن ضرب مرصوص کی کامیابی کے بعد ملک بھر میں آج قومی سطح پر یوم تشکر منایا جا رہا ہے. پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں، محنت، جدوجہد، کاوشوں، صلاحیتوں کو پوری قوم دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کر رہی ہے. ابھی ہم موجود ہیں مال ٹاؤن کے بلاک میں سینئر رہنما فاؤنڈر گروپ اور لاہور چیمبر آف کامرس میں، جن کی پہچان بزنس ٹریڈنگ سیکٹر میں ایک اہم رہنما کے طور پر پہچانی جاتی ہے. راؤ خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آج کے یوم تشکر کے بارے وہ کن خیالات کا اظہار کرتے ہیں. راؤ صاحب، وقت دینے کا بےحد شکریہ. پاکستان کی فوج نے کامیابی حاصل کر لی، آج ملک بھر میں یوم تشکر ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ BNN کا، مجھے آج موقع ملا اپنی افواج پاکستان کو اور جو ملک کے محافظ ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کا، ان کو خوش آمدید کہنے کا، ان کا شکریہ ادا کرنے کا. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں، اپنی جان، اپنی فیملی ہمارے لوگوں کے لیے قربان کرتے ہیں. میری چونکہ کافی فیملی جو ہے اس کا بھی آرمی سے بڑا تعلق ہے، ایون ہمارے گھر میں بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے ہر وقت، ہر دفعہ، اور آپ ایسی دنیا کی ایسے بڑے بڑے ملکوں کے مثالیں لے لیں جن کی فوج سٹرانگ نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمیں ایون انڈین نے جب 7 تاریخ کو اٹیک کیا اور ہماری فوج نے ایک دن رسپانس نہیں کیا تو ہمارا morale ڈاؤن ہو گیا تھا. ہمارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ہماری فوج کیا کر رہی ہے، اور انڈین کا لہجہ چینج ہو گیا تھا. تو لیکن وہ ظاہر ہے جس نے لڑنا ہوتا ہے، جس نے اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. اور چونکہ یہ اب ایک جنگوں کی ٹریننگ میں، اسٹائل میں ایک چینج آ گئی ہے. یہ ہے کہ چینج جو یہ آئی ہے کہ یہ اب ٹیکنالوجی کی گیم ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا کنٹریبیوشن ہے. اور اس میں ہمارے دوست ملک چائنا کا شکریہ خصوصی طور پہ ادا کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے بالکل ہمارے بھائی کی طرح ہمیں سپورٹ کیا ہے. ہماری مسلح افواج کو بالکل چائنا اپنے مزاج سے برعکس کھل کے انہوں نے ہمیں پاکستان کو اور مسلح افواج کو سپورٹ کر دیا، اور انہوں نے پریکٹیکلی کیا ہے. اور یہ اب عام طور پہ انڈین میڈیا بھی اور پاکستانی میڈیا بھی جو پازیٹیو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انڈیا کا مقابلہ پاکستان سے نہیں ہے بلکہ پاکستان اور ان کے دوستوں سے ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جنگ نے ہمارا حوصلہ بڑھا دیا ہے، ہمارے لوگوں میں ہو گیا. اور انٹرنیشنلی ہمارا کشمیر والا ایشو جو تقریباً ڈمپ ہو چکا تھا، وہ انڈین کی اس غلطی کی وجہ سے وہ دنیا میں ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایون جو امریکن گورنمنٹ بھی ہے وہ بھی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. اور اس میں دوسرا یہ ہوا کہ پہلی دفعہ جو ویسٹ کے ٹیکنالوجی کا کمپٹیشن تھا ہماری ٹیکنالوجی سے، چائنیز ٹیکنالوجی سے، اور چائنا چونکہ ہمارا دوست ہے، اور دوسری بڑی بات یہ کہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمیں وہ امیجیٹلی سپورٹ کر سکتے ہیں. جبکہ دور سے جس بندے نے 12-14 گھنٹے میں آنا، وہ پتہ نہیں کب پہنچے گا. لیکن اور ہمارے جو فوج کے شیر جوان ہیں ماشاءاللہ، جو ہمارے خاص طور پہ ایئر فورس نے وہ ایک ثابت کیا ہے کہ وہ اس درجے سکلڈ ہیں کہ ان کے پاس اگر فیسلٹیز ہوں تو وہ بہترین پرفارم کر سکتے ہیں، اور اپنی جان پر کھیل کر اور اپنی قابلیت سے ایک بہترین انہوں نے کردار ادا کیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت زندگی تندرستی دے اور ہماری فوج کو ہمیشہ دائم و قائم رکھے اور پاکستان کو ہمیشہ زندہ سلامت رکھے اور ہمیں بھی الحمدللہ ہر بندے کے پاکستانی کے دل میں پاکستان کی محبت اور خلوص پیدا کرے. جزاک اللہ. راؤ صاحب آپ نے یہ کہا کہ مورال ڈاؤن ہوئے جب حملہ نہیں کیا پاک فوج نے، چونکہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ملٹری ہے، تو کسی لمحے بھر کے لیے آپ کے دل میں خوف ہو اور کسی رات سکون کی نیند نہ آئی ہو، تو اس طرح کا کوئی تجربہ یا جو آپ نے آبزرو کیا وہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں یہ تو کبھی بھی میرے ذہن میں ویسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حوصلہ دیا، ہمت دی ہے، اور ہم نے کبھی بھی یہ محسوس نہیں کیا. یہ میرے ذہن میں تو بالکل بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا. میں نے ایک دن بھی ایک لمحے کے لیے بھی خوف محسوس نہیں کیا. بلکہ میرے ساتھ جو لوگ بات کرتے تھے میں ان کو کہتا تھا یہ جنگ ہو رہی ہے اور یہ جنگ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، اور اس میں نا کوئی خوف کس بات کا. دیکھیں موت ایک برحق ہے، آنی ہے. بینگ اے مسلمان آپ موت کے وقت کو چیلنج نہیں کر سکتے. جو جنگ میں نہیں مرتے وہ کیا مرتے نہیں ہیں؟ اس لیے اللہ کی طرف سے جب آپ کی لکھی ہوئی ہے، میں بلکہ کبھی گھر والے میرے یا کئی دوستوں نے ہمارے انہوں نے کہا، میں نے کہا یار دیکھیں یہ جب آپ کی آنی ہے نا آپ کی کسی جگہ پہ بھی آ جانی ہے. لیکن اب ہم نے، اور میں پہلی دفعہ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہمارے لوگ میجورٹی ہمت والے لوگ ہیں، دلیر لوگ ہیں. مجھے لاہور میں کہیں بھی ٹینشن نظر نہیں آئی، مجھے کسی بندے نے نہیں کہا، بلکہ لوگ انجوائے کر رہے تھے، لوگ میمز بنا رہے تھے، لوگ خوش ہو رہے تھے. یہ ایک تھوڑا سا یہ تھا کہ ہم چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے تو ہماری دلی خواہش تھی کہ اس کو جواب ملے، اور اس سے صرف تھوڑا سا موریل ہوتا ہے کیونکہ ہم نے یہ ثابت، اور یہ وہ پہلی دفعہ نہیں کر بیٹھے. جب انہوں نے اٹامک دھماکے بھی کیے تھے تو جب تک پاکستان نے جواب نہیں دیا تھا وہ بکواس کرنے لگ پڑے تھے، فضول دھمکیاں دینے لگ پڑے تھے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اب تو ہمارا قبضہ ہی ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے حملہ کرنے سے پہلے انڈین میڈیا نے تقریباً پورے ملک پہ قبضہ کروا ہی دیا تھا. ایون وہ لاہور کا جو سی پورٹ ہے وہ بھی انہوں نے قبضہ کرا دیا تھا، جو ہمیں خود لاہوریوں کو نہیں پتہ کہ وہ سی پورٹ کہاں پہ ہے. تو اس لیے خوف والی بات تو کوئی نہیں الحمدللہ. اور ہماری فوج نے ہمارے اس موریل کو، ہمارے اس مان کو، ہماری محبت کو، اور ہمارے جو دل میں ان کی عزت ہے اس کا مان رکھا ہے، اور ہمیں بہت فخر ہے اس کو جیلوں پر. تھینک یو. راؤ صاحب میں چاہتا ہوں کہ جو لاہور کی بزنس کمیونٹی آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ فاؤنڈر کے بھی ایک اہم رہنما ہیں، تو کوئی طائرانہ جائزہ تجزیہ کرنٹ سنیریو کوئی منظر کشی کرنا چاہیں گے فاؤنڈر کی؟ دیکھیں جی فاؤنڈر ایک بہت بڑا پرانا گروپ ہے، تقریباً 1923 سے یہ بنا ہے، اور اسی لیے اس کا نام فاؤنڈر ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے کا گروپ بنا ہوا ہے، اور اس میں بڑی وزادار لوگ ہیں، بڑے سیزن لوگ ہیں. وقتی طور پہ سیاست میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، اور اس میں بھی میرا خیال میں کچھ ہمارے لوگوں کے پولیٹیکل ڈیسیژن تھے جو غلط ہو گئے. میں اس میں بالکل یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو الائنس غلط وقت پہ توڑا وہ ہماری پولیٹیکل مسٹیک تھی، ہمارے گروپ کی، ہمارے لوگوں کی. غلط اسیس کیا ہم نے، تو اس میں اس لیے میرے خیال میں سب سے بڑا جو بات تھی وہ میرے خیال میں یہ تھی. اس کے بعد اگر فاؤنڈر نے اب آگے فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے چلنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے لوگوں نے گروپ الائنس تو توڑ دیا لیکن کام الائنس کے حساب والا رکھا کہ جی جیسے پہلے ہمارے ساتھ وہ بھی تھے ہم بھی تھے، تو جتنا کام کرتے تھے اتنا ہی کیا. تو ڈیفینیٹلی جب آپ بالکل ایک گروپ کے کمپٹیشن میں آ جائیں گے جن کے ساتھ آپ 14-15 سال سے 20 سال سے چل رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو پرفارم زیادہ ہارڈ کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے اب کل جو ہے فاؤنڈر نے اپنی نئی تنظیم سازی کی ہے اور نئے لوگوں کو اختیارات دیے ہیں تاکہ وہ پوری محنت اور دیانتداری سے کام کر سکے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ الیکشن میں بہترین رزلٹ ہوں گے. راؤ صاحب اتنے دانات، تجربہ کار، اہل بصیرت، دور اندیش لیڈرشپ دونوں طرف دہائیوں سے چل رہے، دہائیوں کا ساتھ پل بھر میں کیسے ٹوٹ گیا؟ اصل میں میری نظر میں جو میرا خیال ہے نا وہ پہلی دفعہ لاہور چیمبر کے اوپر جو فیڈریشن کی سیاست تھی وہ حاوی ہوگی. اور ہمارے جو فیڈریشن کے کوئی دوست ہیں میری نظر میں انہوں نے انجم صاحب سے اور پیاف سے کوئی اپنے پرسنل سکور سیٹ کرنے کے لیے یہ ایسی پولیٹکس یوز کی. اور ہمارے ہاں چونکہ فاؤنڈر میں ایک وزاداری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو بس وہ انہوں نے ایک جس طرح چونکہ مطلب احسن تنویر صاحب ہیں، ان کے والد احسن منیر صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، فاؤنڈر بھی اوپر بھی یو بی جی میں بھی، تو وہ ایک انہوں نے ان کا ریگارڈ رکھتے ہوئے ان کی بات مان لی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی ہمارے لیے وہ ہماری غلطی تھی. تو کئی دفعہ آپ اخلاقیاً مورلٹی طور پہ یا کئی دفعہ زندگی میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، کوئی بھی عقل مند آدمی کہیں بھی کوئی غلطی کر سکتا ہے. انسان غلطی کا پتلا ہے، کوئی بھی انسان غلطیوں سے بالاتر نہیں ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو غلطی بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. غلطی ہوگی، جو نہیں سیکھتا اصل میں وہ غلط آدمی ہے.
تو میرے خیال میں اگر ہم بھی اب بھی ہمارا گروپ یہ محسوس کر لے کہ ہمارے سے کیا غلطی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہتر ہو سکتا ہے. پاکستان کی فوج بہادر فوج ہے، پروفیشنل ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی بھرپور طاقت، ہمت، عزم، جذبہ، حوصلہ رکھتی ہے. جو پاک فوج نے آپریشن ضرب مرصوص میں دشمن ملک بھارت کو ناکو چنے چبوا کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے بہادر عوام اپنے ملک کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ نکالنے اور اسے خاک میں ملانے کی ہمت اور جرأت رکھتے ہیں. راؤ خورشید صاحب کے خیالات آپ نے سنے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ یہ بات کہی کہ لاہور چیمبر آف کامرس کی سیاست میں فاؤنڈر گروپ کی پیاف میاں انجم نثار گروپ سے علیحدگی ایک سیاسی غلطی تھی جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ایسا ہوا. مگر قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایسا ہونے کے بعد راؤ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس غلطی کو تصحیح کرنے کی، درست کرنے کی اور اپنے گروپ کو مضبوط بنانے کی، سنبھالنے کی اور لاہور چیمبر آف کامرس کی سیاست میں افیکٹو ترین رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بزنس کمیونٹی کی خدمت کا جس طرح انہوں نے بتایا کہ 1923 سے فاؤنڈر لاہور چیمبر آف کامرس میں موجود ہے، مضبوط گروپ ہے اور یہ بزنس کمیونٹی کی خدمت ہمیشہ کرتا رہے گا. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.